گزشتہ کل ایک ساتھی نے ایک حدیث بھیجی اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو، ظہر اور عصر ان دو نمازوں کو، اور مغرب اور عشاء ان دو نمازوں کو مدینے کے اندر جمع کر کے پڑھا۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اور اسی طرح مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ تو کہنے لگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، یہاں اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ تو کسی عذر کی وجہ سے یہ نمازوں کو جمع کی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی خوف تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی بیماری کے اللہ کے رسول نے ظہر اور عصر کی نماز کو بھی جمع کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ایک ساتھ جمع کر کے اللہ کے رسول نے پڑھا۔ تو وہ ساتھی یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے مغرب کی نماز آج نہیں پڑھی ہے، اب عشاء کا وقت چونکہ داخل ہو گیا ہے، تو میں ان دو نمازوں کو اگر جمع کر کے پڑھ لوں، مغرب اور عشاء کو، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے مغرب کی نماز بھی ادا کر لی ہے اور عشاء کی نماز بھی ادا کر لی؟ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری مغرب کی نماز فوت نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کیا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں، اس حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جبکہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے آپ کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے وقت مقررہ کے اندر فرض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر پڑھنی چاہیے، ظہر کو ظہر کی وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر یہ جو صلاۃ وسطی ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور نماز کی حفاظت تب ہو سکتی ہے کہ جب انسان نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھے، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کو جمع کر کے ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں پڑھے گا، یا مغرب اور عشاء کو جمع کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اکابر نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اس وقت کیا حالت ہوگی جب عمراء جو ہے آپ پر حاکم ہوں گے، حکمران ایسے لوگ ہوں گے، حکمران اور عمراء ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز کو موت دے دیں گے، نماز کو موت دے دیں گے، یا نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسے حکمران ہم پر آ جائے تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب حکمران اپنی نمازوں کو مؤخر کر رہے ہیں، اپنے وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کر لیا کرو۔ پھر اگر آپ کو موقع ملے، آپ جماعت میں مسجد چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ عمراء اور حکمران وہ نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کی یہ نماز نفل نماز ہو جائے گی۔ اصل نماز تو وہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی تھی، یہ نماز آپ کی کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دے، اللہ کے رسول نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سویا رہا اور نماز اس کی رہ گئی، اس نے کوتاہی نہیں کی، اس لیے کہ سویا رہا ایک آدمی تو سونے کی وجہ سے نماز اس کی رہ گئی ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوتاہی کی ہے، اس نے کمی کی ہے۔ ہاں ایک آدمی جاگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، اس آدمی نے کوتاہی برتی ہے، اس نے تقصیر کی ہے، اس نے تفرید سے کام لیا ہے۔ یعنی ایسے آدمی پر اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جو بیدار بھی ہے
اور وہ جاگ رہا ہے پھر بھی نماز کو اپنے وقت کے اندر ادا نہیں کرتا۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان تینوں آیات سے اور ان احادیث سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے ظہر کے وقت میں انسان ادا کر لے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے عشاء کے وقت میں ادا کر لے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث کے اندر اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نماز کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی آدمی نے سوال کیا، ای العمل افضل، کون سا عمل بہترین ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی سوال میں نے حضور علیہ السلام سے کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے ظہر کے وقت میں پڑھے گا تو یہ بہترین عمل نہیں ہوگا، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے گا تو یہ بہترین عمل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بغیر کسی عذر کے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے ادا کیا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے ادا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کے متعلق 2 باتیں آپ سمجھ لیجئے، 2 اس کے جوابات آپ سمجھ لیجئے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث ذکر کی اپنی کتاب کے اندر تو انہوں نے فرمایا کہ اس باب کے اندر میں نے جتنی بھی حدیثیں ذکر کی ہے سب حدیثوں پر کسی نہ کسی امام کا عمل ضرور رہا ہے، کسی نہ کسی امام کا اس حدیث پر عمل رہا ہے، سوائے اس حدیث کے۔ ایک حدیث اور ذکر کی اور ایک حدیث یہ ذکر کی جس حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا، مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر کسی بھی امام کا عمل نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث عمل سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ حدیث عمل سے تعلق نہیں رکھتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جمع کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجئے یہ ایک لکیر ہے، فرض کیجئے مغرب کی مثال کے طور پہ یہاں اس طرف اس انگلی، جو میری انگلی ہے اس انگلی سے اس طرف جو وقت ہے فرض کیجئے یہ مغرب کا وقت ہے، اور اس انگلی سے اس طرف جتنا بھی وقت ہے یہ عشاء کا وقت ہے مثال کے طور پہ۔ اب ایک آدمی مغرب کی نماز کو جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، البتہ جب مغرب کا وقت ختم ہونے لگتا ہے اس وقت وہ مغرب کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کو کب پڑھتا ہے؟ جس وقت عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے لگتا ہے، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کو شروع کر دیتا ہے۔ مغرب کی نماز اس نے پڑھی آخری وقت میں اور عشاء کی نماز پڑھی اس نے پہلے وقت کے اندر۔ اب دیکھیں مغرب کی نماز اس نے آخری وقت میں اور عشاء کی نماز پہلے وقت میں پڑھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت کے اندر پڑھا ہے، عشاء کے وقت میں نہیں پڑھا ہے، اپنے وقت کے اندر عشاء کی نماز پڑھی ہے، البتہ آخری وقت میں پڑھی ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ مغرب کے وقت میں ادا کی ہے، نہیں، عشاء کی نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی گئی ہے، البتہ ابتدائی جو اس کا وقت ہے اس وقت کے اندر ادا کیا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے 8 بجے جو ہے، فرض کیجئے 6:30 سے لے کر 7 بجے تک، 6:30 سے لے کر 7 بجے تک یہ مغرب کا وقت ہے۔ اب ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھتا ہے 6:55 پر اور 7 بجے سے پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، تو کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے 7:05 پر، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر لیا ہے، حالانکہ جمع نہیں کیا ہے، مغرب کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے، عشاء کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے۔ تو جن حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، یہ حقیقت میں جمع نہیں کیا، اس کی صورت ایسی بنتی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 نمازوں کو اللہ کے رسول نے جمع کر دیا، حقیقت میں وہ جمع نہیں ہے۔ البتہ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، خاص طور پر ان احباب کے جنہوں نے حج کیا ہے، اللہ نے ان کو حج کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو حج کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں وہاں پر عصر
اور ظہر ان دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ عصر کو ظہر کے وقت کے اندر اور مغرب کو عشاء کے وقت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا صرف یہ ایک ہی صورت جائز ہے علماء کے اتفاق سے، اس کو استثناء کیا گیا ہے، یہ تمام علماء کے ہاں اس کا استثناء ہے۔ باقی جو پہلی صورت ہے کہ حج کا موقع نہ ہو، عرفات کا میدان نہ ہو، مزدلفہ کا میدان نہ ہو، حج کا موقع نہ ہو، تو بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت کے اندر پڑھنا، یہ کسی حدیث کے اندر اس کی جواز کی بات نہیں ملتی ہے۔ البتہ بعض ائمہ جیسے امام احمد رحمہ اللہ ہے، امام اسحاق رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عذر ہے، مثال بیماری ہے، سفر ہے یا خوف ہے، تو یا بارش ہے، کسی قسم کا کوئی خوف ہے، سفر ہو یا مرض ہو یا مطر ہو، تو پھر ان اعذار کی وجہ سے، ان عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں کوئی شخص سفر میں موجود ہے، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ بارش جو ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہے، پھر وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان حدیث کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو دو نمازوں کو جمع کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں جمع نہیں کیا، اس کی صورت ایسی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دو نمازیں جمع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میری 5 انگلیاں ہے، یہ جو دائیں طرف آپ کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ والا ہے، فرض کیجئے یہ مغرب کا وقت ہے اور اس طرف عشاء کا وقت ہے۔ اب ایک آدمی یہ جو آخری وقت ہے مغرب کا، اس میں مغرب کی نماز پڑھے اور عشاء کے وقت کو اس کے پہلے وقت میں پڑھیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو نمازیں جمع کر لی گئی، حالانکہ جمع نہیں ہوئی ہے، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز آخری وقت میں پڑھی گئی ہے اور عشاء کی جو نماز ہے وہ ابتدائی وقت کے اندر پڑھی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور بہت سارے ائمہ نے ان احادیث کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔